9 मई के बाद हाउस ऑफ कार्ड्स साबित होने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त अगर सेकंड टियर लीडरशिप की बात की जाए तो एक नाम भी ऐसा नजर नहीं आएगा जो इस वक्त चेयरमैन पीटीआई के 9 मई वाले मौकिफ के साथ खड़ा दिखाई दे। असद उमर ने पीटीआई के ओहदे तो छोड़ दिए मगर बाकायदा तौर पर पार्टी नहीं छोड़ी। असद उमर ने चंद दिन पहले एक इंटरव्यू में यह दावा किया कि वो चेयरमैन पीटीआई की टकराव की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते, इसलिए ओहदा छोड़ा है। असद उमर के मुताबिक 2018 के इंतखाबात में पीटीआई ने 1 करोड़ 68 लाख वोट लिए तो पीडीएम ने 2.25 करोड़ वोट लिए, इसलिए ये नहीं कह सकते कि 2.25 करोड़ वोट लेने वालों से सियासी बात नहीं हो सकती। इस वक्त मुल्क जिस नहज पर पहुंच चुका है, सबको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, अपनी पोजीशन पर कॉम्प्रोमाइज करके हल निकालना पड़ेगा, वरना मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। असद उमर का कहना था कि वो टकराव की स्ट्रेटेजी से मुत्तफिक नहीं थे। चेयरमैन पीटीआई जो मर्जी स्ट्रेटेजी अपनाए वो इत्तफाक नहीं करते। असद उमर ने तो फिर भी अपने ओहदे छोड़ दिए मगर शाह महमूद कुरैशी तो अभी भी पीटीआई के ओहदेदार हैं। चेयरमैन पीटीआई के साथ मुलाकात के बाद शाह महमूद कुरैशी के करीबी जराये के मुताबिक कुरैशी ने चेयरमैन पीटीआई को समझाया कि वो वक्ती तौर पर पीछे हट जाएं, बैरून मुल्क चले जाएं या अगर बैरून मुल्क नहीं जाना तो यहाँ ही रहें मगर लब कुशाई बंद कर दें। पीटीआई के दूसरे लीडर्स को मामलात तय कर लेने दें, माफी तलाफी हो लेने दें, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो वापस तहरीक इंसाफ को संभाल लें। शाह महमूद कुरैशी के जराये के मुताबिक जो रिटायर लोग चेयरमैन पीटीआई को गुमराह कर रहे हैं, इन हालात में वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। ऐसे में ये सवाल जन्म लेना फित्री है कि चेयरमैन पीटीआई नविश्ता दीवार क्यों नहीं पढ़ पा रहे। उन पर जानिसार करने का दावा करने वाले लीडर्स ने भी उनका साथ छोड़ दिया। अब वो ऐसे रहनुमाओं की बात मानने को तैयार क्यों नहीं हो रहे जो अभी भी तूफान में घिरी इसी कश्ती के ही सवार हैं। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे कि मुस्तकबिल आखिर है क्या, मामलात सुलझेंगे या मजीद उलझाव की जानिब बढ़ेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, ईसार राना और अबसार आलम। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए, चेयरमैन पीटीआई साथियों की बात मानने से इनकारी, अपने अलावा किसी पर भरोसा क्यों नहीं? शहजाद चौधरी साहब, आखिर मामला है क्या? अगर हालात इसी ढब पर आगे बढ़ते रहे, चेयरमैन पीटीआई किसी पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे और अगर इसी तरह खड़े रहे जिस तरह वो इस वक्त हैं सियासी तौर पर तन्हा, तो फिर उनका मुस्तकबिल क्या होगा? अच्छा, पीटीआई के देखिए, माफ कीजिएगा, पीटीआई में अगर किसी को कसूरवार ठहराया जाएगा तो सबसे पहले मेरी नज़र में ये जो चेयरमैन पीटीआई के जो भी साथी थे और खास तौर पर उसमें मैं उमर को शामिल करता हूं और किसी हद तक शाह महमूद कुरैशी को, कि इन लोगों ने उस वक्त जब ज़ैगम खान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं सुन सकता हूं। ठीक है ज़ैगम साहब, यही बात है चेयरमैन पीटीआई, क्योंकि सवाल ये कि वो अपने किसी भी साथी की बात मानने या सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ भरोसा है तो अपनी जात पर, दीगर पर भरोसा क्यों नहीं? और क्या इस सियासी तन्हाई के जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई खुद हैं? चेयरमैन पीटीआई एक ऐसे कप्तान है जो जहाज के साथ डूबता है, लेकिन वो ये अंदाजा नहीं कर पा रहे कि इस वक्त जहाज उनके वजन की वजह से डूब रहा है। 1994 में जब चेयरमैन पीटीआई अस्पताल बना रहे थे तो मैंने एक इंटरव्यू में उनसे पूछा, मैंने कहा आप तो अस्पताल बना रहे हैं लेकिन आप अपनी पर्सनैलिटी कल्ट पर इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं, उसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं अस्पताल बनाने के बहाने? तो उस वक्त खैर उनका जवाब ये था, क्योंकि अस्पताल के लिए मैं ब्रांड हूं और ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट होती है वगैरह वगैरह। लेकिन ये पर्सनैलिटी कल्ट बहुत दिनों से उनके दिमाग के अंदर मौजूद था, लेकिन जो तब्दीली प्रोजेक्ट है उसने इस पर्सनैलिटी कल्ट को आसमान पे पहुंचा दिया, उन्हें देवता बना दिया, उन्हें एक निजात दहिंदा मसीहा बनाकर पेश किया गया और ये बनाकर पेश किया गया कि वो वाहिद हल है, वही मसीहा हैं, वही सलाहुद्दीन अयूबी हैं, बाकी सब चोर और डाकू हैं, बैरूनी एजेंट हैं, फ्रॉड हैं और अच्छे मुसलमान भी नहीं हैं। और ये एक ऐसा झूठ था जिसको उन्होंने खुद भी खरीद लिया। और जो भी शहजाद साहब कह रहे थे, जिन 2 लोगों का वो कह रहे थे, वो तो खैर हैं ही, असद उमर और शाह महमूद साहब, लेकिन ये जो पूरा एक कबीला था सेकंड टियर लीडरशिप का, ये उनकी पर्सनालिटी कल्ट ही को तो प्रमोट कर रहा था। दिन रात क्या कहते थे, ये सब लोग क्या बोलते थे, उनको निजात दहिंदा के तौर पर पेश नहीं करते थे तो क्या करते थे? और जो हमारी सियासत का मिजाज है उसकी एक इंतहा पीटीआई में थी
کہ جو لیڈر ہے, جو پارٹی کا مالک ہے, وہ ایک ایسا دیوتا ہے جس کے آگے چوں نہیں کوئی کر سکتا. ویسے تو ہماری ساری سیاسی پارٹیوں میں دربار لگے ہوئے ہیں جس میں ایک بادشاہ ہوتا ہے, باقی وزیر اور مسخرے ہوتے ہیں. تو پی ٹی آئی میں تو یہ ایک اور بھی جگہ پہ پہنچا ہوا تھا, کیونکہ وہ بادشاہ بھی ایک آسمانی مخلوق تھا. ایک تو یہ بات ہے, وہ یہ بات ان کے ذہن سے اب کبھی نہیں جائے گی جب تک وہ ہیں, وہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے, وہی نجات دہندہ ہے. پھر ایک پاپولسٹ لیڈر کے طور پر جو ان کی سیاست کا محور ہے وہ تقسیم ہے, وہ us and them کا کنسپٹ ہے. وہ یہ بات ہے کہ نیکی اور بدی کے درمیان میں جنگ ہے, اور وہ صرف نیکی اور اچھائی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, سب لوگ بدی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ جو نفرت اور تقسیم کی سیاست ہے, اصل یہ چیز ہے جس پر وہ کوئی مشورہ لینے کو تیار نہیں تھے. باقی تو باتیں وہ مان جاتے تھے نا, لیکن یہ جو ہے کہ اپنی ان کی ذات ایک نجات دہندہ کے طور پر, اور دوسرا یہ کہ یہ نفرت اور سیاست کی تقسیم ہے, اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. دوسروں کو لیجیٹیمیٹ ایک صحیح ایڈورسری, ایک مخالف کھلاڑی نہیں ماننا, ان کو دشمن ماننا ہے. ابھی جو آپ نے اسد عمر کی کوٹ بتائی جو بڑی لیٹ انہوں نے کہی, لیکن دیکھیں جمہوریت تو یہی ہوتا ہے نا, 2 سائیڈز آف آئل ہوتی ہیں. یہ جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے, اس میں جو 2/3 میجورٹی لے کر آ جائے, اس کے پاس بھی اکثریت, ووٹوں کی اکثریت نہیں ہوتی. کلامی کی معذرت زیغم صاحب, ہم نے 2/3 میجورٹی کی بھی حالت دیکھی ہے. آخر ایک سیاسی لیڈر کے طور پر تو سیاسی میدان کے کھیل کی اگر میں بات کروں, آپ کا مستقبل کیا نظر آتا ہے, ذرا مختصر کہیے گا. یا ذوالفقار علی بھٹو گزرے, نواز شریف رہے, بے نظیر رہی, MQM کے قائد رہے, ان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا اس صورت میں؟ میں یہی بات عرض کر رہا تھا, میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ 2/3 آپ ووٹ بھی لے لیں تو بھی آپ کو دوسروں کا احترام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ووٹ آپ کے پاس 33-34% ہوتے ہیں. کوئی 60-65% ووٹ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں, اپنے احترام کرنا ہوتا ہے جمہوریت میں دونوں سائڈز کا. دیکھیں ابھی تو عمران خان کا جو شارٹ اور میڈیم ٹرم ہے, کم از کم 3 سال تک تو آپ تسلی سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی مستقبل نہیں. اس وقت ان کی پارٹی بھی بکھر رہی ہے, اور ان کے ایسے حالات نہیں ہیں کہ ایک بات جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ وہ کس طرح کی مشکل میں ہے. اس وقت ان کے پاس پارٹی بچانے کا ایک موقع موجود ہے. اپنی لیڈرشپ کو وہ فی الحال شارٹ ٹرم کے لیے نہیں بچا سکتے, کم از کم انہوں نے پارٹی بنائی ہے تو پارٹی ہی بچا لے, وہ اس پر بھی تیار نہیں ہے. یہ بڑا درست, یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کیا پارٹی کو بچا لیں گے. اب سار صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ایک زیغم صاحب نے بات کی برانڈنگ والی, یہ جو کہ میں اہم ہوں, یہ وہم ہی کہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ اس جماعت کو نہ ڈبو دے کہیں. دیکھیں ہمیں اپنی غلطی بھی ماننی پڑے گی. غلطی سمجھ لیں یا پیار سمجھ لیں, عشق سمجھ لیں, محبت سمجھ لیں, جنون سمجھ لیں, جو مرضی سمجھ لیں. میں نے خان صاحب کو جتنا دیکھا ہے, آبزرو کیا ہے پچھلے 20-25 سال میں, 30 سال میں, وہ ایسے نہیں تھے. وہ یہ پرسنالٹی کلٹ اور نارسسسٹ ان کا ہونا, یہ تو سب کو پتا وہ تھے. یہ لیول نہیں تھا ان کے نارسسزم کا, یہ نرگسیت کا یہ لیول نہیں تھا. آپ کو یاد ہے پرویز مشرف کے دور میں وہ پرویز مشرف کو سپورٹ کرتے تھے اور مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں چلا کرتے تھے. MMA کو انہوں نے جوائن کیا. تمام جماعتیں جو اسٹیبلشمنٹ کی تھی ان کے ساتھ وہ چلتے تھے, اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی, جیسے عام ایک کارکن ٹائپ انسان تھا نا, ایسے ان کی پوزیشن ہوتی تھی اور وہ اس میں مطمئن رہتے تھے. پھر وہ ان کے خلاف ہو گئے پرویز مشرف کے, تو اس کے بعد بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے ساتھ بھی ایسے ہی چلتے رہے, بہت عزت کے ساتھ, اور ان کو ڈیفینڈ بھی کرتے تھے. ان کے پولیٹیکل ورکر کی طرح یہ ٹی وی چینلز پہ آ کے ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے. پھر 2011-12 ہوا, ان کو کچھ لوگوں نے گھیر لیا. اب میں ان کا کہوں گا تو شاید وہ غیر پارلیمانی نہ ہو جائے. کچھ لوگوں نے ان کو گھیر لیا, انہوں نے بتایا کہ نہیں آپ ہیں, آپ ہی آپ ہیں, اور پھر ٹی وی چینل نے تو توڑ پٹ دی نا ان کی کہ ان کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, اور انہیں یقین آ گیا, اور پھر وہ وزیر اعظم بن گئے. آپ سوچیں ایک شخص وزیر اعظم بن گیا جو بالکل ایک, میں ان کی لائف سٹائل پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن انہوں نے اتنا کر و فر, اتنی طاقت کبھی دیکھی نہیں تھی. ایک سپورٹس مین کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے, ٹھیک ہے لوگوں نے پسند کرتے تھے, سب کچھ تھا, طاقت تو نہیں تھی نا ان کے پاس. انہوں نے آرڈر جاری کرنے شروع کر دیے, ان کے حکم پہ نیول چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے, ایئر چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے, اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے ان کے آرڈرز پہ. یہ سب چیزیں ان کے دماغ میں چلی گئیں. دیکھیں اقتدار ملتا ہے نا, تو حضرت علی کا قول ہے کہ انسان ایکسپوز ہوتا ہے,
اس کی اصل نظر آتی ہے. خان صاحب کی اصل نظر آئی اقتدار میں, اور انہوں نے اقتدار میں وہ کام کیے جس کا اب شاید 10% بھی ان کے ساتھ نہیں ہو رہا اور وہ رو رہے ہیں. تو یہ جو ان کے اندر ایک چیز ڈرل کر دی گئی نا کہ آپ ہی آپ ہیں, اور پھر انہوں نے کی یہ جو لوگ آج باہر نکل کے, میں تو اس معاملے میں پی ٹی آئی نے جو کل سٹیٹمنٹ دی ہے وہ ٹھیک دی ہے کہ یہ اسد عمر اور جتنے موقع پرست قسم کے لوگ ہیں, یہ اسد عمر صاحب مجھے پتا ہے کہ رائے کا بھی چکر لگاتے تھے اور بنی گالا کا بھی چکر لگاتے تھے. جیسے آپ 2 جگہ نوکریوں کے لیے اپلائی کیا ہوتا ہے اور آپ ہر ایک سے پیکیج ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, سیلری مجھے کون زیادہ دے گا, ایک سے سیلری آفر لے کے دوسرے کے پاس چلے جاتے. یہ کرتے رہے وہ کہ کس طرف میں نے جانا ہے, مجھے سینیٹر کون بنائے گا. اور جب رہے وہاں پہ, انہوں نے اس پارٹی نے ان کو اتنا دیا, اس وقت کھڑے ہو کے بولتے نا, اس وقت تو یہ ٹی وی چینل پہ اور جلسوں میں تقریریں کیا کرتے تھے مریم نواز اور بلاول کے خلاف کہ دیکھیں جی یہ شہنشائیت ہے, بچوں کے سامنے کھڑے ہو کے سارے لاتے ہیں. تو آپ کیا کرتے رہے ہیں, یہ سارے جو پارٹیاں بدل رہے ہیں اور جو پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں, یہ وہاں بیٹھے سر نہیں لاتے تھے. انہوں نے گمراہ کیا. فواد چودھری سب سے بڑا پروپوننٹ تھا اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا, صوبائی اسمبلیاں سب سے پہلے دوڑ لگائی انہوں نے. تو یہ دیکھیں, خان صاحب نے یہ غلطی کی, خان صاحب نے یہ غلطی کی. اسی جگہ رہتے, اسی طرح سیاسی جماعتوں کے ساتھ بنا کے رکھتے جیسے 2011 سے پہلے بنائی ہوئی تھی, اور عوام کی سپورٹ پہ آگے آتے. میں کہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے ان کے پاس. ابھی دیکھیں, یہ وہ وقت ہے نا جو 2002 میں مسلم لیگ نون پہ آیا تھا. دیکھیں آپ 1,75,00,000 ووٹ شاید انہیں ملے تھے, اگر میں صحیح ہوں تو, نہیں صحیح تو صحیح کر دیں مجھے. 2018 کے 1,68,00,000. ابھی دیکھیں 2023 میں الیکشن ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی کے 1,68,00,000. ابھی دیکھیں ان کو اور کتنے ووٹ پڑتے ہیں. وہ ان کی اصل اسٹرینتھ ہوگی, وہاں سے آگے لے جانا ہے. یہ سیاسی جماعتوں پہ یہ وقت آتے ہیں, اس کو حوصلے سے, اور اس جو کشٹ کاٹنا ہے نا, یہ کاٹنا چاہیے انہیں یہ اس طوفان میں سے, آگ کے دریا میں سے گزرنا چاہیے. اگر وہ واقعی کسی نظریے پہ ہیں, اگر مطلب پرستی تھی, اقتدار پرستی تھی اور اسکور سیٹل کرنے تھے دوسروں لوگوں سے, پھر ان کی جو مرضی ہے کرتے رہے, پھر اللہ ہی حافظ ہے ان کا.